امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 7، کینڈی دوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے، جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 6، ایگو۔ 2014 کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک۔ ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے، اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ادائیگی بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض، جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے، نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، لیکن ارحان کے بوس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 5، گیلسن حیات بلدیگی گیبی۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارابائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک، جو ریفارمیٹری سے کارابائر ہائی اسکول میں آتے ہیں، ایک سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے، وہ پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی ہے، جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 4، گزلی سکلی۔ ناس پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے، جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے، اور یہی وہ پولیس اہلکار ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پا میر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناس کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پا میر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے خواتین کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ ناس اور پا میر دونوں ہی اس وقت خوش نہیں ہیں جب ان کے کپتان طارق کوسجوولو کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی خفیہ آپریشن کے لیے ان کو ساتھ ملاتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک مافیا ڈون ہے جو مچھلی کے تقسیم کار کے طور پر نقاب پوش ہے۔ غیر متوقع جوڑے کو نو بیاہتا جوڑے کے طور پر پوز کرنے کے لیے تفویض کیا گیا ہے، جو ابھی سڑک کے بار منتقل ہوئے ہیں۔ ناس اور پامیر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، پھر بھی اپنی تمام تر رگڑ کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح طارق کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپریشن کامیابی کے دہانے پر ہوتا ہے
جو کچھ ناقابل یقین ہوتا ہے وہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت جب سب کچھ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، اچ کس کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پورے اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 2، نمبر 309۔ اونور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو ایک امیر گھرانے سے آتا ہے۔ وہ اپنے بھتیجے ایرول کے ساتھ مل کر اپنے خاندانی کاروبار کا وارث ہے۔ اونور اور ایرول دونوں اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جلد شادی کرنے پر غور نہیں کرتے، تاہم ان کے دادا کی موت کے بعد ان کے مستقبل کے منصوبے مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ ان کے دادا نے ایک خط چھوڑا اور کہا کہ جو بھی پہلے شادی کرے گا اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ خاندانی کاروبار کا وارث ہوگا۔ اس خط کے بعد اونور ایرول خود کو ایک مستقل راستے پر پاتے ہیں۔ ان کے والدین انہیں مجبور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تلاش کر کے جلدی شادی کر لیں تاکہ وہ ساری وراثت پر قبضہ کر لیں۔ وہ اعلیٰ معاشرے کی ممکنہ بہو سمجھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے اتنی دیر ترتیب دیتے ہیں۔ دوسری طرف لالے ایک سادہ اور خوبصورت لڑکی ہے جو ایک عام ترک خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنی بہن نرگس کے ساتھ پھولوں کی دکان پر کام کرتی ہے اور شادی کے لیے اپنی ماں کے دباؤ کو برداشت کرتی ہے، تاہم وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ کو دھوکہ دہی کو نہیں بھول سکتی۔ نمبر 1، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔